ان دنوں میں وطن عزیز پاکستان میں جہاں انٹالرنس عدم برداشت آیا، وہاں اپنی جنسی خواہشات سے کنٹرول لیس ہو کر کچھ ایسے معاملات سامنے آئے۔ ہماری نیکسٹ جنریشن، ہمارے طلباء، ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اس تناظر میں آج ہم نے اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کی جائے، کیونکہ اس وقت ہر دوسرا شخص انزائٹی کا شکار ہے، سٹریس میں ہے، کوئی نہ کوئی اسے پریشانی لاحق ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے۔ جس کے پاس بھی بیٹھیں تو وہ اپنی ایک جداگانہ کہانی رکھتا ہے، اور پھر معاشرتی گھٹن وہ پریشان شخص کو اور زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ ایک کام کرنے والا شخص، ایک علم حاصل کرنے والا شخص، جب اس کی مومنٹ میں فرق آتا ہے، اس کی سرکولیشن محدود ہو جاتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں صحت اور سکون بلا شبہ سب سے بڑی نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اس قسم کی عافیت، کام، ویلنس وہ حاصل ہو، لیکن یہ عافیت کا حصول یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اسی طرح عافیت بھی اللہ ہی کی طرف سے میسر آتی ہے۔ عافیت کی اسی اہمیت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بندہ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتا رہے، اور اس دعائے عافیت میں بھی وہ صرف اپنی ذات کو پیش نظر نہ رکھے، بلکہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے وطن کو، اپنے دین کو اس عافیت میں ضرور شامل کرے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو عافیت ہے، اس کا تعلق دولت کے ساتھ یا مٹیریلزم کی، مادیت کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ عافیت کا تعلق تمام تر ذہنی سکون اور آسودگی کے ساتھ ہے۔ یہ ذہنی سکون کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے ملتا ہے۔ کوئی انسان ذکر، دعا اور عبادت، حتیٰ کہ معرفت کا ثبوت بھی اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت ہیجان کی اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر، جہاں شکوہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور کسی کو کوسا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، وہاں اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے لیے عافیت کا سوال کریں۔ یہ جو نعمت عافیت ہے، یہ ہے کیا؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ چونکہ اسپرچولیٹی میں، روحانیت میں ایک پیٹنٹ سورس ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ روحانی اعتبار سے جو کلام فرماتے ہیں اسے سمجھنا بھی قال میں بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئلز میں سے، دانا میں سے ایک شخص تھا، تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ نعمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، الغنی، مالداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا فَإِنِّي رَأَيْتُ الْفَقِيرَ لَا عَيْشَ لَهُ،
میں نے فقیروں کو دیکھا ہے ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ مال و دولت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر وہ کہنے لگا ضد نہ اور بات کریں. اس نے کہا الامن، جس گھر میں، جس معاشرے، سوسائٹی اور وطن میں رہتے ہیں، اگر وہاں امن ہو تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مال و دولت بڑی دولت ہے، تو اب امن بڑی دولت ہو گیا. کہنے لگا اگر مال و دولت بھی ہو لیکن اس گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں امن نہ ہو تو مال و دولت کی بھی کوئی حیثیت. بلکہ وہ کہنے لگا مال و دولت رکھنے والا تو زیادہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ فقیر تو حالت امن ہو یا حالت جنگ وہ تو ایک جیسا ہے، لیکن اگر امن چھن جائے تو زیادہ خطرہ مالدار کو ہوتا ہے، اس کا غنا چھن جاتا ہے. وہ کہنے لگا الامن. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے اس نے اس سے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ امن اتنی بڑی دولت ہے؟ اس نے کہا فَإِنِّي رَأَيْتُ الْخَائِفَ لَا عَيْشَ لَهُ. میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، جب وطن میں استحکام نہیں رہتا، جب سوسائٹی میں امن نہیں رہتا تو ان کی دولت ان کا چین چھین لیتی ہے. وہ پریشانی میں سرگرداں پھرتے ہیں کہ کیا کریں، نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ بچانے کی کوئی تدبیر نظر آتی. پھر وہ کہنے لگا زدنا، اچھا اور کوئی بات سوچ لو، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہو. وہ کہنے لگا العافیت. نہیں مجھے یاد آ گیا، عافیت بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو ہمارا موضوع ہے عافیت بہت بڑی نعمت ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمَرِيضَ. میں نے فقیر بھی مریض دیکھے اور امیر بھی مریض دیکھے. فقیر فقر کے باوجود اگر مریض ہو تو بے سکون ہے، اور امیر دولت کے باوجود اگر عافیت نہ ہو تو بے سکون ہے. تو انی رأیت المریض لا عیش لہ حتی لو کان امنا، کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ دولت ہو یا نہ ہو، نہ دولت کا ہونا بڑی نعمت ہے، نہ امن کا ہونا بڑی نعمت ہے. ان سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے پاس ذہنی آسودگی اور سکون میسر ہو. اگر اندر سکون ہو تو باہر پرسکون ماحول انسان بنا لیتا ہے، لیکن اگر اندر ہی جان مچ جائے تو پھر باہر ماحول اچھا ہو بھی تو اچھا لگتا. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو حالت بیماری میں کتنا ٹیسٹ فل کھانا ہی اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، اندر امن نہیں ہے تو ٹیسٹ سلب ہو جائے گا. وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے اور وہ کسی لگژری لائف سٹائل یا گولڈن سٹینڈرڈ لائف کی سوسائٹی میں چلے گئے، اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، تو کرنے تو وہ کوئی اور کام آئے تھے، تو بس ان بنگلوں اور محلات کو دیکھتے رہے. تو دیکھ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ دیکھو کتنے مالدار لوگ ہیں، کتنا مال ان کو ملا ہے. جب اللہ تعالیٰ مال تقسیم کر رہا تھا تو ہم لوگ کدھر تھے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ جب اللہ تعالیٰ مال تقسیم کر رہا تھا تو ہم لوگ کدھر تھے؟ تو دوسرا خاموش ہوا، اور تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد اسے کچھ سمجھ آئی. وہ کہنے لگا آؤ چلتے ہیں اس سوال کا جواب تلاش کرتے. اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس لگژری لائف سے نکال کر وہ ایک ہاسپٹل میں اسے لے گیا، اور ہاسپٹل میں دیکھا تو مریض ہی مریض ہیں. اب وہ جس نے سوال کیا تھا کہ جب مال و دولت تقسیم ہو رہا تھا تو ہم کدھر تھے،
وہ اسے کہنے لگا اب میرا سوال تم سے ہے، جب بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی تو تب ہم کدھر تھے؟ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ عافیت کتنی بڑی چیز ہے کہ مال و دولت کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر عافیت موجود نہ ہو تو پھر اس مال و دولت کا کیا کرے گا؟ مال و دولت کتنا ہی موجود کیوں نہ ہو اور ظاہر اور باطن میں امن موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تو بات تو مختصر کی لیکن بات سمجھا دی کہ سب سے بڑی دولت عافیت ہے، یہ ویلنس ہے، انٹرنل کام ہے۔ تو اس وقت جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، ہمارے باطن کی ہو یا ہمارے ظاہر کی ہو، ہمارا باطن وہ باطنی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے اور نیگیٹیوٹی بہت پروان چڑھ گئی، نیگیٹیوٹی کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہمارا ظاہر اس کا بھی امن چھینا ہوا لگ رہا ہے، امن ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ کسی طبقہ ہائے زندگی کے شخص کو امن کا ٹیسٹ چکھنا میسر نہیں آ رہا۔ تو ایسے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سب سے کمزور ہتھیار وہ ہمارے پاس عافیت کی دعا کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ امام زمخشری علیہ رحمہ یہ شرح جامع صغیر فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ عافیت کیا ہے؟ فرمایا العفو ان یعفو عن الذنوب والعافیت ان یسلم من الاسقام والبلایا والمعافات ان یعفو الرجل عن الناس ویعفو عنہ فلا یکون یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں عافیت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عفو، ایک ہے عافیت اور ایک ہے معافات۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دے، اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بیماریوں اور آزمائشوں سے بچا لے، اور معافات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے نرغے میں آ جائے تو وہ اسے معاف کر دے، اور اگر کسی کے نرغے میں یہ آ جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اس وقت انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر بھی مجھے اور آپ کو ظاہری اور باطنی ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ جن سے مجھے اور آپ کو عفو کے بعد اگلا درجہ عافیت کا چاہیے، اور تیسرا مرحلہ کہ نظام خاندان کیوں نہ ہو، نظام وطن کیوں نہ ہو، یہ اس وقت تک مستحکم بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے درگزر کا معاملہ نہیں اپنائیں گے۔ ہماری زندگی میں اس عافیت کی اہمیت کتنی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں بیان فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال تو کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو تم مانگتے ہو وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن بہت کچھ مانگے ہوئے سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ تمہیں وہ تمام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ایک وضاحت اس حدیث سے بھی فرمائی۔ فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا تین حال سے خالی نہیں، یا تو فوراً اسے جو مانگا ہے دے دیا جائے گا، یا تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے گا، جب اس کے لیے بہتر ہوگا تو دے دیا جائے گا، اور اگر دنیا میں اس کے لیے بہتر نہیں تو بندہ مومن کتنا خوش قسمت ہے،
اللہ تعالیٰ اسے سٹور فرما لیتا ہے اور قیامت والے دن اسے عطا فرما دے گا. یعنی بہت سارے عظیم اجر ایسے ہوں گے جو بندے کو دیے جائیں گے. بندہ کہے گا رب تعالیٰ یہ میرے عملوں کے متوازی تو نہیں ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تیرے لیے بہتر نہیں تھی، آج تجھے ہم نے عطا فرما دی. تو جو کچھ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. زندگی گزارنے کا سادہ سا اصول یہی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زحمتوں کو تو شمار کرتے ہیں لیکن نعمتوں کو شمار نہیں کرتے. تو فرمائے اگر نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے. اور پھر انسان کی کیفیت کو ذکر کیا، ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان یقیناً ظالم بھی ہے، یعنی ظالم لنفسہ، اپنے آپ پر ظلم بھی کرتا ہے، کفارہ اور ناشکرہ بھی بہت ہے. اگر یہ شکر میں آ جائے اور اپنے آپ پر تعدی نہ کرے تو پھر اس کی کیفیات کیا ہیں. اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے والے کو دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو تو یوں کہو الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وآذن لی بذکرہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت دی، میری روح کو لوٹا دیا اور اپنا ذکر کرنے کی آج مجھے اجازت عطا فرما دے. گویا تندرستی عافیت ہے اور یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. عافیت کس قدر اہم ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے حاصل کرنے کے لیے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا رہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیہ. اگر ہمیشہ کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو. فمکثت ایاما، فرماتے کچھ دن گزرے میں پھر حاضر ہو گیا تو میں نے آ کے پھر عرض کی ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا، حضور آج بھی مجھے کچھ سکھا دیجئے نا. اسألہ اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتا رہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عباس یا ام رسول اللہ، اے عباس اے رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، جائیے اگر ہمیشہ کسی چیز کو مانگنا چاہتے ہیں تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے. نعمت عافیت یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے. حضرت رفاع بن رافع انصاری کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور رو دیے. اور کیفیات کیا ہے کہ ان کیفیات کے اندر آواز پوری طرح نکل نہیں پا رہی. تو پھر آپ نے کلام شروع کیا. فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر تشریف لائے. ثم بقا، پھر حضور بھی جب ممبر پر چڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے صحابہ میں بھی آج آیا تو میری آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وہ نقشہ اور تصور تھا. حضور کے قلب منیر پر جو کیفیت تھی اس کیفیت کا درد میرے سینے میں بھی آ گیا. میں رو پڑا. پھر فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال اسأل اللہ العفو والعافیت فإن احدا لم یؤت بعد الیقین خیرا من العافیت. اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے درگزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے عافیت طلب کرو،
کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں عطا کی گئی۔ اس وقت میرے آپ کے پاس دولت ایمان بھی ہے الحمدللہ، آزاد وطن بھی موجود ہے، عبادت کا ذوق اور چہرے پر اس کا شوق بھی موجود ہے، لیکن کمی کہاں ہے کہ ہمارے پاس درگزر اور مصائب، نت نئے مصائب ہیں، ایمان کو کھا جانے والے فتنے موجود ہیں، نت نئی پریشانیاں ہیں۔ تو ایسے میں کمزور ترین ہتھیار کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیا جائے۔ وہ البیان والتبیین میں حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا کہ اس کے پاس دیہات سے ایک آدمی آیا بدو، تو اس نے اس کے سامنے کھانے رکھے، تو کھانے رکھنے کے بعد اسے کہنے لگا کہ کیسا رہا کھانا؟ بدو خاموش رہا۔ تو حجاج خود کہنے لگا طعام طیب، تمہیں بہت اچھا کھانا کھلایا ہے۔ تو یہ بدو تھا لیکن بات دانشوروں سے بھی بڑھ کے کر گیا، کہنے لگا حجاج اللہ کی قسم، تیرے نان بائی اور تیرے باورچی نے اسے اچھا نہیں بنایا، اللہ نے جو مجھے عافیت کی دولت عطا فرمائی ہے نا اسے اس سے اچھا بنایا ہے۔ یہ جو میرا ٹیسٹ موجود ہے، میری تندرستی ہے کہ میں اس کو کھا سکتا ہوں، اس نے اس کو اچھا بنایا ہے۔ تو ساتھ ہی حجاج کو کہا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا، بنانے والا کتنا اچھا کیوں نہ آ جائے، پکانے والا کتنا اچھا کیوں نہ آ جائے، اگر تیرے اندر انر کام موجود نہیں ہے، تیرے اندر ویلنس موجود نہیں ہے، تیرا اندر کا ٹیسٹ باقی نہیں ہے، عافیت موجود نہیں ہے، تو یہ سارے کا سارا ٹیسٹ لیس ہو جائے گا۔ ایمان بھی موجود ہے، وطن بھی موجود ہے، لیکن یہ ہجان کی کیفیت ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا ہونے کے باوجود اس ہجان نے ہمیں ٹیسٹ لیس کر دیا ہے، اچھائیاں کم نظر آ رہی ہیں، برائیوں کی طرف جوش کے ساتھ لپک پڑتے ہیں، اور اس جوش میں اپنے ہی گلشن کو برباد کرنے کا جذبہ بھی چڑھ دوڑتا ہے۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان اور اپنے وطن اور اپنی ذات کے وسوسات سے نجات کے لیے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن محسن کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے امیر ترین آدمی کہ پوری دنیا اس کے پاس موجود ہے، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ یہ حدیث پاک، یہ جو بے ہنگم دوڑ ہے، بے سکونی کے ماحول میں سکون کا فارمولہ ہے۔ فرمایا تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ گھر اپنا تھا، قوم اپنی تھی، وطن اپنا تھا اور امن موجود تھا اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست تھا اور صرف اس دن کی روٹی کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، فرمایا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر انسان ان مختصر چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے کتنی خوشائند بھی بنتی ہیں اور انسان کو ان چیزوں کی قدر کی اور ان چیزوں کی اہمیت کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ عرض کیا گیا وہ کیا؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا یہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے کا کیا مطلب؟ تو اس نے ہاتھ سے تھاما اور چل پڑا۔ جب قبرستان میں پہنچے تو بہلول کچھ باتیں کرنے لگے۔ وہ بہلول سے کہنے لگے ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟
فرمایا جو باتیں وہاں کر رہا تھا کچھ یہاں کر رہا ہوں۔ کہا وہاں کیا کی؟ کہا وہ جو دنیا داروں سے بات کر رہا تھا تو نے میں یہ کہہ رہا تھا ارے قدر کرو، آج ایمان کی لذت اٹھاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، لیکن دنیا والے نہیں مان رہے تھے۔ تجھے ہاتھ پکڑ کے قبرستان میں لے کے آیا ہوں، یہاں بھی کچھ بات کی ہے۔ فرمایا یہاں کیا بات کی؟ کہاں یہاں رب سے بات کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو چھوڑ دے، معاف فرما دے۔ تو کہا کل وہ نہیں مان رہے تھے، آج یہ نہیں مان رہا۔ فرمایا یہ ہے مطلب زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان بھی عطا فرمائی ہے اور کفایت بر روزی بھی اسے عطا فرمائی ہے، اور اس پر وہ قانے بھی ہے اور مطمئن ہو کر اس کا مزہ چکھ رہا ہے۔ فرمایا اس بندے کو بڑی مبارک، ڈیروں دسترخوان لگے ہوں، مال و دولت کے انبار ہوں، معلوم بھی نہ ہو کہ بینک بیلنس کتنا ہے، پھر بھی بات کی طمع ہو تو بتائیے کہاں گئی عافیت؟ کیا کرے گا اس کو؟ اسی وجہ سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و ابدیا و اہلی و مالی، اے اللہ میں دین و دنیا میں اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ آج میں اور آپ وطن عزیز پاکستان میں جس ہیجان سے گزر رہے ہیں، سب دولتیں ہونے کے باوجود انزائٹی، سٹریس، ٹینشن اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر جس طرف ہم باہر نکلتے ہیں وہاں سے بے سکونی، رک جانا، معاملات کے اندر دراڑ کا آ جانا، ان ساری چیزوں میں اجتماعی طور پر جس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کمزور ترین ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہوئے، اپنی مثبت صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔